ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قید پہ کے ڈنگر بھوکے پہ مر دینے، ترسے پہ مر دینے، کوئی فضل نہیں، کوئی پانی نہیں، دعا فرماؤ اللہ پاک بارش عطا فرما دے. کیا کیا ہے؟ دعا فرماؤ، کیونکہ ساڈا موضوع ہے دعا. بندہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دعا فرماؤ بارش ہو جائے. نبی علیہ تاجدار جنت نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما جا تو اپنے رب سے جا کے تو دعا کرتے دعا قبول ہو جائے گی. حالانکہ ہو سکتی ہے وہ خود بھی دعا کرنا، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا ہے مجیب دعوت الداعی اذا اپنی رحمتی بارش عطا فرما دے، رحمتی بارش عطا فرما دے. اجے چہرے تے ہاتھ نہیں پیرے بارش چم چم برسن لگ پئی. راوی کہتے ہیں کہ کاڑ کلانا دی دھوپ چڑھی ہے باہر، جس وقت جمعہ پہ پڑھیندا ہے کاڑ کلانا دی دھوپ چڑھی ہے، کوئی پتہ جنم دان ہوندے نشانات ہوندی ہیں کدھرے دور دور تک پتہ نظر میں نہیں آ رہا، کدھرے ٹھنڈیاں ہوا بھی نہیں نظر آ رہی کہ ہو سکتا ہے بارش آ جائے. جس سرکار نے دعا فرمائی ہے، دعا فرمایا ہویا اجے چہرہ مبارک دے اوتے ہاتھ پھیرے نہیں، رب کائنات نے چم چم بارش عطا فرما دیتی ہے. بارش ہونا ہوتی ہے، جمعہ بھی بارش، ہفتہ بھی بارش، اتوار بھی بارش، سوار بھی بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش. اب وہ جمعہ آ جاتا ہے، جمعہ جانے بھی بارش ہے. وہی بندہ اٹھ کے پھر جمعے دے خطبے دے دوران اٹھ کے ہاتھ بن کے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگے اونی بیٹھا بندے سا ڈنگر بھوکے پہ مردے سا، انہیں اینی پہ مردے ڈبن لگ پہنے، اتنا پڑے ہو گئے ڈنگر ڈبن لگ پہنے، مکان ڈگن لگ پہنے. سونے دعا فرماؤ رب کائنات بارش کو ہٹا لے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، دعا بچ کی عرض کی تھی مولا کے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر تیرے تے میرے دربار کرے صلاۃ و سلام عرض کر تیرے مولا انہاں بدلاں نوں مدینے تو دور لے جاؤ. دعا فرمائی نا تے انہوں دا اشارہ کیتا بدلان بندے جڑے دیو مدینہ چھڈ کے پرا چلے. دعا قبول ہوئی، بارش رک گئی. پتہ چلا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر دعا قبول ہوندی ہے، ہر دعا قبول ہوندی. تو میرے دوستو بزرگو حضرت کعب بن احبار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ دے نبی موسیٰ دعا فرماؤ قید پہ گئے بارش ہو جائے. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام انہاں بندیاں نوں نال لے کے کافی سارے بندے نے انہاں بندیاں نوں نال لے کے بستی تو دور پار چلے جاندے ہیں، جنگل کی طرف چلے جاندے ہیں. اوتھے جا کے دعا کردے نے، دعا کردے ہیں کہ یا اللہ بارش عطا فرما دے. لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. اس وقت دعا قبول نہیں ہوئی. جب دعا قبول نہیں ہوتی حضرت موسیٰ نبی علیہ
مولا بارش کیوں نہیں ہوتی پی، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ رب کائنات نے جبریل امین علیہ السلام نے بھیجا، فرمایا کہ جاؤ میرے موسیٰ نو، میرے سونے نبی نو اے کہہ دو کہ تواڈی مجلس دے وچ ایک بندہ چغل خور ہے، چغل خور ہے، وہ دی نوسط دی وجہ سے میں دعا قبول نہیں کرنی۔ انہیں بھی توجہ کر لو، اسی کیا کس سٹیٹس سے جا رہے ہیں؟ ساڈا کی سٹیٹس ہے؟ کیا یہ چیزیں ساڈے جان کے نہیں ہیں؟ چغل خوری ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اسی ہے کہ دونوں قبول نہیں ہونی، کیوں نہیں ہونی؟ چغل خوریاں شیطان کو ایسی کریے، گناہ کبیرہ کبیرہ تو کبیرہ گناہ ایسی کریے، پھر اسی ساڈی دونوں نہیں قبول ہونی۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبریل امین نے ایک اللہ کی ایک رب کائنات ہے گل کا فرمان دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جا تواڈے جڑا بھی چغل خور ہے وہ چلا جاوے یا توبہ کر جاوے۔ اس بندے نے اٹھی توبہ کی ہے، توبہ کرنے دی دیر رہی، رب کائنات نے چم چم بارش عطا فرما دی۔ وہ توبہ کرنا گیا، اللہ پاک نے مہربانی فرما دی۔ اور اس کے علاوہ ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح آپ نے کوئی ایک بندہ آیا، آپ کے رضا کرتا ہے اے اللہ دے نبی دعا فرماؤ، کہہ گیا بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے اس طرح بندیاں کو لے کے نا باہر وادی سے باہر چلے جاتے ہیں، ایک اونچی جگہ دیتے کھلو کے دعا فرما دیں، دعا فرما دیں، دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ رب کائنات نے جبریل امین علیہ السلام نے بھیجا، فرمایا کہ جاؤ میرے سونے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ایک گل دس دو کہ تواڈے وچ ایک ایسا بندہ گناہگار ہے جس دی وجہ تو دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس کا گناہ ظاہر نہیں کیتا گیا، صرف اتنا دسا گیا کہ گناہگار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ تواڈے گناہ کر کے آیا ہے وہ چلا جائے، دعا قبول ہو جائے گی۔ ان کو ایک بندہ نہیں بھی چلے گیا، ڈھیر سارے بندے، حتیٰ کہ جتنے بندے موجود سن ان ایک بندہ اتنے کھلوتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول، باقی سارے چلے جاتے، سارے چلے گئے۔ پتہ چلے سارے گناہگار سارے چلے گئے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھ نہیں چاہتے، واللہ عالم کے رسول وہاں جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، انہوں نے کر لیا اپنے آپ کو سمجھنے سوچو، ایک بندہ کوڑ رہا ہے۔ اور اس بندے نے مخاطب کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم دیکھو نے کوئی گناہ کیتا کہ کیتے ہی عرض کرتا ہے اللہ دے نبی میں نے قسم اس رب ذوالجلال دی جیسی قسم قدرت میری جان میں اور تے کوئی گناہ نہیں کیتا۔ ایک دن میں نماز پڑھ رہا سا، ایک عورت میرے کو گزری ہے، نماز دے وچ میری نظر اس عورت تے پہ گئی، جدوں اس عورت تے میری نظر پئی ہے وہ عورت چلی جاتی ہے، مینوں خیال آیا کہ اے جڑی میری آنکھ جس نے نے اس عورت وال ویکھے اے کیوں نہ میری ساکھ نوں کڈ دیواں۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ دے نبی جدوں میں نماز مکمل کر لئی ہے، نماز مکمل کرنے تو بعد میں اپنی عمری نال اس اکھ نوں جس اکھ نال میں ویکھے او میں اکھ کڈ دتی ہے، باہر کڈ کے مجھے پیچھے سٹ دتی ہے، جناب توبہ کی یا اللہ معاف فرمائیں،
تے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی فرماندے نے اللہ دے نبی نے آپ فرمانے تیرا تقوی بڑی بڑا اعلیٰ کسنا تیرا تقوی تو دعا کر میں تیری دعا تے آمین آکھنا اللہ دے نبی فرماندے پے نے تو دعا کر بارش واسطے تے میں آمین آکھنا اس بندے نے دعا کی اللہ دے نبی نے آمین آکی بارش شروع ہو جاتی پتہ چلیا کہ جڑے سچی توبہ کر لیں نا سچی توبہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں رب کائنات میں دعا قبول فرماتا ہے کی کہتا ہے دعا قبول فرماتا ہے اور نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن ایک بندہ میرے کو آ گیا میں نے آگیا کہتا ہے اے امیر المومنین دعا فرماؤ میرا فلاں کم ہو جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دعا کی تھی میں کھلوتے کتے سا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس جڑے کہ نبی علیہ السلام نے چچا سے انہوں نے وہ کھلوتے ہیں تو کھلو کے تو میں دعا تمہیں کی تھی میں کہ یا اللہ اسی تو ہڈی بارگاہ دے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلہ پیش کر کے بڑی بارگاہ دعا کرنے ہیں بڑی دعا نے قبول فرماؤ رب کائنات نے مجھ سے دعا مجھ سے وقت قبول فرمایا پتہ چلا پرسیدے نہ بھی دعا دینا کرنا جنہیں مکیے جائزیں کرنی چاہیے جس صحابی رسول نبی علیہ السلام نے چچا دے دا صدقہ دیتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے پھر نبی علیہ السلام دا صدقہ دیتے ہیں انہوں نے وسیلہ پیش کی دیا پھر دعا قبول نہ کیوں نہ ہو اور دعا کا واقعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کول ایک عورت آتی ہے آخر اس کہتی ہے کہ یا حضور میری ایک کی بیٹی ہے اور دنیا چلی گئی ہے میں چاہنی ہوں کہ میں نے خواب وچ ملے آپ نے فرمایا اچھا تو اس طرح کری گھر جا کے رات ساؤن لگے نا عشاء نماز پڑھ کے عشاء دی نماز کی عشاء دی نماز پڑھ کے حکیم سبھی اندر نہ جا جی کو وظیفہ درسو ساڈا فلانا کام ہو جائے انہوں نے دس دیا نا نماز پڑھ کے عشاء نماز یا فجر نماز پڑھ کے وظیفہ پڑھنا ہے کام جڑا نا کام اوکھا ہے وظیفہ چلو پڑھ لواں دے جڑا نماز دا کام ہے اے اوکھا ہے میرے بھائیو سلام میں گل سمجھاواں کہ فجر دی نماز تے عشاء دی نماز اے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق تے باریاں نے تے مومن دی خوشی ہے مومن واسطے کی ہے خوشی ہے وہ خوشی نہ پڑھتا ہے خوش ہو کے پڑھتا ہے مومن تو منافق جڑا ہے وہ نہیں پہنچتے ہیں نماز کے بالخصوص میں دعا نہیں منافق کہہ رہے اللہ پاک معاف فرمائے ایسے مسلمان الحمدللہ کوتاہی ہو سکتی ہیں گناہ گار ہو سکتے ہیں منافق نہیں ہو سکتے الحمدللہ لیکن خدا نہ کرے بے شمار کا کہنے میں خدا یہ سارا اس کام میں سارا شمار منافقت ہو جائے پھر کوئی واہ ہے کسی نے جو یہ نشانیاں سندس نہیں بنی تو کوشش کیتا کرو ان نمازوں پہ میرا خصوص پڑھ چکی باقی بھی نمازاں نہیں جدید نماز کیتا کرو انہاں تو ہوتے بھی مزید کوشش کیتا کرو تو جدوں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عورت نے فرماتے ہیں کہ عشاء نماز پڑھ کے
2 رکعت نماز استخارہ یہ تو پڑھنے 2 نفل پڑھنے تے پڑھ کے سین جانا ہے درود پاک پڑھدے ہیں تیری بیٹی تیرے خواب دے اندر مل پوے گی۔ یہ واقعہ مولانا زکریا سہارنپوری دیوبندی اپنی کتاب تبلیغی نصاب دے اندر اور دوسری کتاب بچتی فضائل درود اس کتاب کے اندر موجود ہے، واقعہ کو پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے ہیں، نام میں لکھا دوں گا۔ تو آپ نے جب یہ گل دسی وہ عورت گھر جاتی ہے، گھر جا کے عشاء نماز پڑھ کے نماز کے بعد پھر اسی طرح حکم کے مطابق 2 نفل پڑھے درود پاک پر دسیں گے رات کے اندر ویکھتی کی ہے وہ دی بچی جڑی ہے وہ آگ دے وچ چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوندی ہے پھر وہی عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جاندی ہے، جا کے عرض کرتی ہے یا حضور اتنا میں نہ ہی ویکھ کے چنگے سی۔ آپ فرمایا کی گل ہے کی ہویا ہے؟ عرض کرتی حضور میں اپنی بیٹی نو اگ دے وچ جلدے نہ ویکھیا سڑدے نہ ویکھیا اگ وچ سڑ رہی ہے تے آپ فرماندے نے کہ چل مینوں اس دی قبر تے لے چل، جڑا پرانا چھاپا ہے او دے وچ اے وی مینوں اس دی قبر تے لے چل، جڑا نواں چھاپا ہونا ہے تبلیغی نصاب دا او دے وچ اے وی کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس قبرستان سے کولوں گزرے۔ یہ دو واقعے نقل کیتے گئے، جڑا پرانے چھاپا دے وچ قبر تے کول گئے جا کے تے دعا کیتی درود پاک پڑھ کے تے دوجا واقعہ ہے کہ قبرستان تے کولوں گزرے تے درود پاک پڑھیا درود پاک پڑھ کے دعا کیتی اس بچی دے واسطے۔ جدوں ایک کیتے رات گزری ہے دو گلاں جڑا بھی آ جائے دو گلاں قبول کرنے واسطے تیار ہے، چاہے قبر کول گئے یا قبر دے کولوں گزرے۔ اس دعا دے صدقے نال رات نو او عورت اپنی بچی نو جنت دی سیر کرنے ویکھدی، جنت دے وچ اونچے چبوترے تے ایک منبر تے بیٹھی ہے سنہرے تاج پا کے۔ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اس عورت کو ویکھدے اس بچی نے فرماندے نے کہ جو گزرتے نا تے اور بچی چلی گئی اور عرض کرتی بابا جی میں تو پہچانیا نہیں۔ آپ فرماندے نے کون ہے تو؟ عرض کرتی وہ بچی کہ بابا جی میں وہ ہاں جی ماں تھوڑے کو گئی ہے دعا دے واسطے میں نے خواب چ میرے کو دیکھ تیری ماں نے ایک گل کہہ رہی سی کہ عذاب تے سڑ رہی ہے کہ چل رہی ہے تو تے بڑی خوش ہے یہ کی وجہ کی مسئلہ تیرے وچ؟ بچی عرض کرتی کہ بابا جی جہاں تساں درود پاک پڑھ کے ساڈے روح نے سارے ثواب کیتا ہے دعا مغفرت کیتی ہے اس دعا دے صدقے نال اس درود پاک دے صدقے نال اللہ پاک نے مینوں بھی اور جتنے بھی اس قبرستان میں گناہگار سن اللہ پاک نے سارے نو جنت عطا فرمائی، سارے نو جنت عطا فرمائی۔ تو پتہ چلیا دعا بڑا کچھ کر رہی ہے، تقدیراں بدل کے رکھ دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نشان کہ دعا نال تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ رب کائنات یہ بھی کر سکتے کیونکہ رب کائنات ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، خود مختار ہے، کوئی کسی کو پوچھ کے نہیں کام کرنا، کسی کا محتاج نہیں، وہ چاہے تو ٹال دے ملک الموت میں ٹال دے، چاہے جب بندہ ٹائم مجھے پورا نہیں ہوتا پڑھ لیا ہے وہ دی اپنی مرضی، وہ دیکھے کوئی بندہ یہ سوال نہیں کر سکتا کہ کیویں ہو گیا۔ تو اس واسطے دعا کیتا کرو، چلدے ہیں پھرتے ہیں اٹھتے ہیں باندھتے ہیں اللہ دی بارگاہ میں دعا کیتا کرو، روٹی کھانے گیا بسم اللہ پڑھے کرو، دعا پڑھے کرو بسم اللہ والا بارکۃ اللہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ وضو کرو تو وضو کی دعائیں پڑھا کرو، یہ دعائیں اس واسطے پڑھا کرو، فرض نہیں واجب نہیں، یہ مستحب نے دعا پڑھنی ہے، یہ مستحب عمل بھی ساڈے واسطے نہیں ہے مان سکتے۔ دعا پڑھا کرو، اٹھن لگیا دعا پڑھا کرو اللہ اکبر، باندھ لگا سبحان اللہ پڑھا کرو، سیڑھیاں چڑھ لگیا سبحان اللہ اکبر پڑھا کرو، لان لگیا سبحان اللہ پڑھ لے، اسی طرح سون لگیا اللہم بسمک اموت و احیا، جاگو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ بے شمار دعائیں ہیں،
یہ دعاواں ہی سارے واسطے چلیاں نجات اور یہ دعاواں سے کدے کے کرنی ہیں کسی چودھری کے کسی شاہ پاک کے نہیں اپنے رب کو کرنا ہے یہ بادشاہ دا بادشاہ احکم الحاکمین وہ تے کے دعاواں کرنی ہیں تو پھر کوئی سن رکھے فرضاں تو بعد دعا کیوں کرتے ہو تو ٹیکا لگنا سن رکھنے دا اسے اپنے رب کو میں منگنی ہیں تے سا منگنا جی نماز تو بعد جنازہ بعد کیوں دعا کرتے ہو شرک کے بدعت ہے بس ہم منگنا تھا اپنے رب کو منگنا ہے کی خیال ہے کسی غیر کو نہیں مانگ رہا ہے جنازہ بعد میں یہ دعا مانگنا یا اللہ یہ نہیں پکے سارے پکے یہی دعا کرنا ہے جنازہ سارا دعا ہی نہیں مانو یار بالکل دعا ہے ساری دعا ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ دعا جنازے تو بعد مانگنا دعا مانگے لگے اپنے رب کو آپ کہنا یا اللہ جڑی کسر رہ گئی ہن پوری کر دے ہیں تیرے تو مصیبت آ جائے اس دعا کرنا اللہ 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 یا اللہ معاف کری بلانا پھر صاحب شاہ صاحب دسو مجھے کہ دسو دعا دسو اس ساریاں دعا کرنا چاہتے ہو جس سے آسانی ہوئے اس میں کیوں نہیں کرتے ہر نبی اللہ کو یاد رکھنا ہر نبی کو مانگو وعدہ اجھے خدا وطن دان میرے کو مانگ کے دے گئے میں کیویں دن دوں مانگنے سے چلے مانگنے سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ رب فرماتا ہے تو میرے کو سوال کرتے سے میں کیویں تیرے قریب ہونا رب تیرے قریب ہو جائے تیرے منگنے نال تو وہ کے سوال کرے وہ دا سوال نہیں بنے وہ دے کے ہاتھ پھیلائے وہ دے کے جوڑی پھیلائے یا اللہ میں نہ اولاد عطا فرما نہ اتنا اگلا اپنے سونے محمد ہیں اپنے پیاریاں دا صدقہ رب کائنات دعا تیری قبول فرماوے اللہ پاک سارے نو عمل توفیق عطا فرمائے